اس نے ایک انسان کی لکیروں کو دوسرے انسان کی لکیروں سے بھی ملنے نہیں دیا۔ اس پروردگار، اس پر جو سلامت رہو، اس پروردگار نے ایک انسان کے فنگر پرنٹس کو دوسرے انسان سے ملنے نہیں دیا۔ جتنے بھی انسان ہیں ہر کسی کا پروردگار نے فنگر پرنٹس الگ رکھا ہے۔ اب اگر بندے سمجھدار ہیں، باشعور بندوں سے میری بات ہے، جو پروردگار انگلیوں کی لکیروں کو نہیں ملنے دیتا، جسے اس نے وجہ اللہ کہا ہے، عین اللہ کہا ہے، نفس اللہ کہا ہے، وہ پروردگار جو سلامت رہو، وہ پروردگار ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ توجہ رہے، وہ بدی خالق ہے۔ بدی اس خالق کو کہتے ہیں جس کی خالقیت میں ڈپلیکیشن نہ ہو، یعنی جو ایک شے بنائے پھر اس جیسی نہ بنائے، بدل بدل کے بنائے۔ اور پھر وہ پروردگار ماں باپ کے وسیلے سے بھی چاہے خلق کر دیتا ہے، جاگنا میرے ساتھ، ماں باپ کے وسیلے سے بھی وہ پروردگار خلق کر دیتا ہے، ماں باپ کے بغیر بھی کسی کو خلق کر دیتا ہے، بولو صحیح میرے ساتھ، کسی کو باپ کے بغیر خلق کر رہا ہے، کسی کو ماں اور باپ کے بغیر خلق کر رہا ہے۔ عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کیا، کبھی تو جرت کر تو کہے کہ میں عیسیٰ جیسا ہوں، توجہ فرمانی ہے، یہ کبھی تو حیدری، کبھی تو انسان جرت کرے کہ وہ کہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں۔ توجہ رہے، عیسیٰ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے خلق کیا، اور پروردگار نے کہا جیسے میں نے تمہیں خلق کیا ہے نا، ویسے میں نے عیسیٰ کو خلق نہیں کیا۔ وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، تو نطفے سے بنا ہے، میں نے عیسیٰ کو مریم کی طرف القا کر دیا ہے۔ تو خلقت سے توجہ رہے، تو ماں باپ کے وسیلے سے بنا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ کو ماں کی طرف وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، ہم نے عیسیٰ کو مریم کی طرف القا کر دیا۔ توجہ رہے، باپ نہیں ہے، نطفے سے پیدا نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے القا کیا۔ توجہ رہے، جو امتی نبی ہے اس جیسا تو ہو نہیں سکتا، جس جیسا عیسیٰ نہیں، اس جیسا تو کیسے بن گیا؟ وہ پروردگار ہے، وہ اتنا بڑا قادر ہے، وہ شکم مادر کے اندھیروں میں تصویریں بناتا ہے، بنا کے تصویریں اس پروردگار نے۔ اب دیکھ یہ وہ کتنا بڑا کریم ہے، اس نے تجھے شکم مادر میں تیری تصویر بنا کی، تصویر بنانے کے بعد اس نے دیکھا یہ میرا بے بس بندہ ہے، میرا کمزور بندہ ہے۔ توجہ فرمائیں صاحب، میں ترجمانی قرآن کی روح سے عرض کی کر رہا ہوں۔ اللہ نے خود کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتے ہیں انسان کو ہم نے بڑا کمزور بنایا ہے، بولو صحیح، خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتے ہیں انسان کو ہم نے بڑا کمزور بنایا ہے، کمزور خلق کیا ہے۔ تو اتنا کمزور ہے، جاگنا میرے ساتھ، میں تیری توہین نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا کمزور خلق کیا ہے، اتنا کمزور ہے کہ یہ پانی پر لکیر نہیں کھینچ سکتا، بولو صحیح میرے ساتھ، بولو صحیح میرے ساتھ، جن کو سمجھ آ جائے ضرور بولو۔ پانی چل رہا ہے، بڑے سے طاقتور بندے کو کہو کہ اس چلتے پانی پر لکیر کھینچ کے دکھائے، تو پانی پہ لکیر نہیں کھینچ سکتا، اور وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ پانی سے ہی تصویریں بنا رہا ہے، تصویریں بھی بدل بدل کے بنا رہا ہے، جیسی تصویر وہ چاہتا ہے ویسی وہ تصویر بنا دیتا ہے۔ اور پھر پروردگار نے توجہ رہے اسی انسان کے بارے میں کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ کہتا ہے انسان پہ وہ زمانہ نہیں گزر چکا جب تو انسان کسی ذکر کے بھی قابل نہیں تھا، بولو صحیح، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ پروردگار کہتا ہے تو کسی ذکر کے بھی قابل نہیں تھا۔ پھر قرآن نے اس انسان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، توجہ رہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کہتا ہے جب ہم نے اس انسان کو
اس کی ماں کے بطن سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، یہ انسان اس وقت کوئی شے بھی نہیں جانتا تھا۔ بولو صحیح مثال، یہ قرآن، لا تعلمون شیئا۔ اللہ کہتا ہے یہ انسان جو پیدا ہوا ہے نا، یہ کوئی شے بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ مفتی بنا ہے بعد میں، یہ قاضی بنا ہے بعد میں، یہ علامہ بنا ہے بعد میں، یہ مجتہد بنا ہے بعد میں، یہ فقیہ بنا ہے بعد میں، بولو تو صحیح، یہ ڈاکٹر بنا ہے بعد میں۔ آیا جاہل ہے؟ توجہ فرمانا ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ آیا جاہل ہے، پیدا جاہل ہوا ہے۔ یہ توجہ رہے، جہالت کے بعد اس کو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اسی تعلیم نے اسے ڈاکٹر بنا دیا، اسی تعلیم نے اسے انجینئر بنا دیا، اسی تعلیم نے اسے مفتی بنا دیا، اسی تعلیم نے اسے قاضی بنا دیا۔ پیدا جاہل ہوا تھا، بولو سے میرے ساتھ، پیدا جاہل ہوا تھا۔ اور جو جاہل پیدا ہوا وہ بھی اس کا مقابلہ کرے جو آتے ہی کہہ رہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ جو آنے سے پہلے انجیل کا عالم ہو اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو قرآن پڑھانے آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو سلامت رہو، جو آتے ہی جو تعلیم حاصل کرے وہ علامہ ہے۔ اور توجہ میری طرف رکھنی ہے، جو اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے۔ توجہ فرمانی صاحب، چلو بندے بڑے سمجھدار تشریف فرما ہو، شیعہ سنی جتنے بھی تشریف فرما ہو، مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے، بولو سی میرے ساتھ، مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے۔ بسم اللہ، یہ پانی میں پیدا ہونے والا مچھلی کا بچہ ادھر پیدا ہوا، ادھر اس نے تیرنا شروع کیا۔ یہ ایک لمحے کے بچے کو تیرنا کس نے سکھایا؟ بولو سے میں یہ ایک لمحے کے بچے کو تیرنا کس نے سکھایا؟ ادھر پیدا ہوا، توجہ رہے، باپ سے بھی جدا ہے، ماں سے بھی جدا ہے، ادھر پیدا ہوا، ادھر اس نے تیرنا شروع کیا۔ اب دیکھو وہ کتنا بڑا قادر ہے، اس نے کہا میں نے اسے پانی میں اتارا ہے، اسے زندہ رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ پروردگار نے اس کی فطرت میں تیرنے کا علم سکھا کے بھیجا۔ جو مچھلی کے بچے کو تیرنے کا علم سکھا کے بھیجتا ہے وہ کائنات کے ہادیوں کو ان پڑھ نہیں بھیجتا۔ سلامت رہو، یہ سلامت رہو، وہ کائنات کے ہادیوں کو ان پڑھ نہیں بھیجتا۔ اس لیے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، میرے حبیب ہم نے ہر اس شے کی تعلیم تجھے دے دی۔ توجہ فرمانی ہے، ما لم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ ہم نے۔ جاگنا میرے ساتھ، پروردگار نے اس انسان کو جب خلق کیا، یہ جاہل تھا، پروردگار نے پھر ارشاد فرمایا واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا، ثم یتوفاکم، پھر اس نے تمہیں موت دی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اللہ کہتا ہے یہی بندہ جب موت کی طرف پلٹ کے جا رہا تھا نا، یہ اس وقت بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ بولو صحیح، یہ قرآن ہے، حدیث ہے نہیں کہ بندہ ضعیف کہہ دے۔ قرآن کو جو ضعیف کہے گا وہ اپنے شجرے کو مشکوک کرے گا۔ توجہ رہے، حیدری، قرآن کی آیت ضعیف نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان آیا تو جاہل تھا، گیا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ جاہل ہے۔ اب ایک فیصلہ آپ سے کروانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا آپ کے گھر میں، یہ پاک تھا یا نجس تھا؟ بولو صحیح میں تھا۔ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے پاک نہیں ہے، نجس ہے۔ اگر نجس نہ ہوتا تو غسل ولادت نہ دیا جاتا۔ غسل ولادت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیدا ہوا جس کو قرآن نے جاہل کہا،
وہ نجس بھی پیدا ہوا. جب مرا قرآن نے جاہل کہا, شریعت کہتی ہے اسے غسل میت بھی دو, یہ نجس ہے. پھر تم نے اسے غسل میت دیا. اب یہ انسان کی حقیقت ہے, جتنا بڑے سے بڑا کوئی انسان ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ آیا بھی جاہل ہے, جا بھی جاہل رہا ہے, پیدا بھی نجس ہوا ہے, مرا بھی نجس ہے. یہ بھی مقابلہ اس علی سے کرتا ہے جو پیدا کعبے میں ہوا ہے, شہید مسجد میں ہوا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. پروردگار نے تجھے ضعیف سمجھا, تجھے کمزور سمجھا. توجہ فرمائیے سب ذات نے, یہ نبض چل رہی ہے نا, نبض چل رہی ہے. کسی انسان سے کہو کہ ہاتھ رکھ کے اسے روک کے دکھائے, تو اتنا کمزور ہے کہ تو چلتی ہوئی نبض کو روک نہیں سکتا. اور وہ اتنا بڑا قادر ہے, چاہے تو سانسیں چلاتا ہے, چاہے بسم اللہ, چاہے تو سانسیں روکتا ہے. وہ اللہ کل شین قدیر ہے. اب دیکھ وہ کتنا بڑا کریم ہے کہ اس نے شکم مادر میں تیری غذا کا انتظام کر دیا. توجہ فرمائیں, شکم مادر میں اللہ نے انسان کی غذا کا انتظام کر دیا. شکم مادر میں بچہ غذا لے رہا ہے. توجہ فرما نہیں سکتا, شکم مادر میں بچہ غذا لے رہا ہے, لیکن غذا ناف کے ذریعے سے لے رہا ہے. بولو صحیح, اب تو سائنس بڑی ترقی کر گیا. انسان جو لے رہا ہے غذا وہ ناف کے ذریعے سے. جب انسان پیدا ہوا, بچہ آغوش مادر میں آیا, آپ نے بسم اللہ, آپ نے سب سے پہلے اس کی غذا کا نظام بدلا. جو ناف سے لے رہا تھا اس کی پہلی غذا آپ نے منہ کے ذریعے سے دی. اب میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں, یہ ایک لمحے میں آپ کو نظام بدلنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ بولو صحیح نہیں, وہ اللہ ہے. ایک لمحے میں بسم اللہ, ایک لمحے میں تمہیں قدرت کے نظام کو بدلنے کا اختیار کس نے دیا؟ اب دیکھو وہ کریم کتنا ہے. اس نے دیکھا یہ میرا بے بس کمزور بندہ ہے, غذا کی اسے ضرورت ہے, شکم مادر سے غذا دی. غذا تھا خون. خون کہتا ہے قرآن کہتا ہے ان الدم نجس, خون نجس ہے. اللہ نے کہا یہ بے بس ہے, اس کی زبان کو نجاست سے بچا لو. بولو صحیح بن صاحب, بولو جن کو سمجھ آ رہا ہے. اللہ نے کہا یہ بے بس کمزور بندہ ہے, اس کی زبان کو نجاست سے بچا لو. اللہ نے تیری بے بسی میں تیری زبان کو نجس نہیں ہونے دیا. اب اگر کوئی بندہ اپنی زبان کو نجس کرے, اللہ کا قصور نہیں ہے, بندے کا قصور ہے. زبان پاک رہتی تب ہے جب پاکوں کا ذکر کرے. مولا کو سلام, اس لیے فرمایا, توجہ فرمان صاحب, اسی لیے پروردگار نے اس انسان کو زبان بھی نجس نہیں ہونے دی. اس لیے فرمایا للآخرۃ خیر لک من الاولی. اللہ کہتا ہے میرا حبیب, ہم نے تیری پہلی زندگی سے تیری آخری زندگی کو بہتر نہیں بنا دیا. بولو سمجھ, تیری پہلی زندگی سے ہم نے تیری آخری زندگی کو بہتر نہیں بنا دیا. پہلی زندگی میں کون سی کمی تھی جو بعد میں بہتر ہوئی ہے؟ میرے رسول کی پہلی زندگی یہ ہے کہ اس رسول نے سجدہ کیا, وہ مسجود کہلایا. بولو جن کو سمجھ آ جائے, بولو میرے رسول نے سجدہ کیا, وہ مسجود کہلایا. اس نے عبادت کی, وہ معبود کہلایا. توجہ فرمائیے صاحب, میں آیت پڑھ دیتا ہوں, پریشان نہیں ہونا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کل ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین. میرا محمد ان سے کہو اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا, جب عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے,
کہا ان سے کہو اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا انا اول العابدین، سب سے پہلے تو میں عبادت کر رہا تھا۔ یہ آیا سب سے آخر میں ہے، بولو صحیح میرے ساتھ، آیا سب سے آخر میں ہے، عبادت کا دعویٰ کر رہا انا اول العابدین، سب سے پہلے میں عبادت کر رہا تھا۔ چلو بندے جو پریشان ہیں میں ایک جملے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پروردگار نے چیلنج کیا ہے۔ انجیل، زبور، تورات پہ اللہ نے چیلنج نہیں کیا، چیلنج کیا تو فقط قرآن پہ کیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ کہتا ہے اے انسانوں، یہ قرآن کو ہی امتیاز حاصل ہے کہ وہ جب خطاب کرتا ہے تو پوری انسانیت سے خطاب کرتا ہے۔ بولو سی میرے ساتھ، وہ پروردگار جب خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ تورات، زبور، انجیل اٹھاؤ، وہاں چیلنج پوری انسانیت سے نہیں، کسی گروہ سے خطاب ہے، کسی قبیلے سے خطاب ہے، کسی امت سے خطاب ہے۔ 100% انسانوں سے اگر خطاب کر سکتا ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ یا ایھا الناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ کہتے ہیں ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا جو ساری انسانیت کا ہادی ہے۔ توجہ فرمانی ہے، جہاں خطاب کر رہا ہے پوری انسانیت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین، اللہ کہتا ہے جو پہلا گھر ہم نے بنایا وہ پوری انسانیت کا ہادی بنایا ہے۔ بولو صحیح انسان، پوری انسانیت کا۔ اگر یہ انسانیت پہ خطاب صرف قرآن کو ہے، قرآن کہتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو میرے قرآن کے مقابلے میں دلیل لاؤ۔ بولو صحیح میرے ساتھ، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو میری قرآن کے مقابلے میں دلیل لاؤ۔ جو قرآن کے مقابلے میں دلیل نہیں لا سکے، جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے مقابلے میں تم دلیل لاؤ گے؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ نے اس نبی کی زندگی کو اتنا طیب و طاہر رکھا۔ اللہ نے جب کافروں سے بھی خطاب کیا تو فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ کہتا ہے کافروں، میرے مصطفیٰ نے تم میں اعلان نبوت سے پہلے زندگی گزار دی ہے، تمہیں پھر بھی عقل نہیں آئی؟ بولو صحیح میرے ساتھ، یہ قرآن ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو اللہ نے چیلنج کیا۔ جو اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی میں عیب نہیں ڈھونڈ سکے وہ اعلان کے بعد کیا عیب ڈھونڈ سکے؟ اللہ نے کہا یہ اتنی طیب و طاہر زندگی ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اللہ نے کہا تم میرے مصطفیٰ کی زندگی پہ کیا بحث کرو گے؟ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَوْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ کہتا ہے میرا محمد مجھے تیری پوری زندگی کی قسم، بولو صحیح میرے ساتھ، یہ قرآن ہے، لَعَمْرُكَ تیری پوری زندگی کی قسم، یہ دنیا نشے میں ہے، اندھی ہے، اسے کیا پتا تیری عظمت کیا ہے، مجھے تیری پوری زندگی کی قسم۔ جتنے لوگ تشریف فرماؤ، جس مسلک سے بھی تمہارا تعلق ہے، قرآن پر تو آپ کا اتفاق ہے، مجھے ایمان سے بتاؤ قسم کس شے کی اٹھائی جاتی ہے جس میں عیب نہ ہو؟ بولو صحیح میرے ساتھ، قسمیں اٹھاتے ہو نا، قسم کس شے کی اٹھائی جاتی ہے جس میں عیب نہ ہو؟ اللہ کہتا ہے مجھے محمد مصطفیٰ تیری پوری زندگی کی قسم، 40 سال کے بعد کی قسم نہیں، بولو صحیح میرے ساتھ، پوری زندگی 40 سال سے شروع نہیں ہوئی۔ توجہ رہے، اگر عام زندگی کا توجہ رہے، تصور بھی کیا جائے تو تیرے پہلے سانس سے لے کر
تیرے آخری سانس کی. اللہ کہتے ہیں مجھے قسم. تو قرآن کی قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ قرآن میں عیب نہیں ہے. تو اللہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ اللہ میں عیب نہیں ہے. اور اللہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے, بولو صحیح میرے ساتھ, اللہ جس کی قسم, آپ متوجہ میری طرف رہیں, اللہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے, اللہ جانے وہ زندگی کتنی بے عیب ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا مصطفیٰ. بہ جاؤ بزرگا, بہ جا یار, اتنے بہ جاؤ, بٹھا دو انہوں, بٹھا دے, اور بہ جا یار, دیکھا بھی کرو نا, یہ اپنے ماحول میں ہی لگے پھر دے رہے ہو نا, تقریر ہو رہی ہے نا, توجہ ہے صاحب. لام روکا مجھے تیری پوری زندگی کی قسم, جب سے آغاز ہوا ہے مصطفیٰ کی زندگی کا, اللہ کہتا ہے اس سانس سے لے کر تیرے آخری سانس تک میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں. معلوم ہوا اللہ کو تو عیب نظر نہیں آیا, عیب دار اس میں عیب کیسے ڈھونڈ رہا ہے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَوْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَمَهُونَ. اللہ کہتا ہے میرا مصطفیٰ مجھے تیری پوری زندگی کی قسم. جاگنا میرے ساتھ, اللہ نے میرے مصطفیٰ کی زندگی کو اتنا بے عیب رکھا ہے. توجہ, ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے. توجہ فرمانی ہے سب ذات. اس زندگی مصطفیٰ کو پروردگار نے اتنا بے عیب رکھا ہے کہ اللہ خود قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اگر عیب ہوتا تو میں عیبدار شے کی قسم نہ اٹھاتا. میں بے عیب شے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کے کسی لمحے میں بھی عیب نہیں ہے. اور یاد رکھو, عیب ان گھروں میں ہوتا ہے جن گھروں کو اللہ ہدایت کے لیے نہیں, ہدایت لینے کے لیے خلق کرتا ہے. جنہیں دینے کے لیے خلق کرتا ہے نا, توجہ میری طرف رکھنی ہے. ہادی کو پروردگار, چلو میں قرآن کی آیت پڑھ کے اور آسان کرتا ہوں. قرآن نے اپنی خلقت پر اتنا زور دیا ہے, اللہ نے اپنے آپ کو خالق کہلوانے کے لیے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا. توجہ ہے سب, یہ قرآن ہے. اللہ نے بہت ساری آیات میں اپنی خلقت کا تذکرہ فرمایا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی, سبحان ہے وہ ذات جس نے تجھے سنوار کے خلق کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. وہ کریم اللہ ہے جس نے تجھے بڑے عدل کے ساتھ خلق فرمایا ہے. پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس انسان کو جتنا بہتر ممکن تھا اتنا ہم نے اسے بہتر بنا کے خلق فرمایا. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اسے سافلین میں دھکیل دیا, اندھیروں میں دھکیل دیا. ربک یخلق ما یشاء, وہ پروردگار جیسے چاہتا ہے ویسے وہ خلق کر دیتا ہے. اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. گھبرا گئے وہ قرآن کی آیت ہے, قرآن ہے. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو خلق فرمایا. پروردگار نے اپنی خالقیت پہ اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ میں خالق ہوں, جیسے میں چاہتا ہوں ویسے میں خلق کر دیتا ہوں. سورج کا خالق اللہ ہے, چاند کا خالق اللہ ہے, ستاروں کا خالق اللہ ہے.
اب اگر کوئی بندہ جرت کر کے کہے کہ اللہ نے اس سورج کو تکون کی صورت میں کیوں نہیں خلق کیا، گول کیوں خلق کیا، اگر کوئی یہ جرت کرے اور کہے کہ چاند میں اللہ نے یہ داغ کیوں بنایا ہے، اگر کوئی جرت کرے اور وہ کہے کہ اللہ نے ستارے بنائے ہیں اور ان ستاروں میں ایک لائن میں سارے ستارے کیوں نہیں رکھے، کوئی کدھر چمک رہا ہے، کوئی کدھر چمک رہا ہے، کوئی کدھر چمک رہا ہے، ایک لائن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بولو سی مثال۔ اگر کوئی انسان کہے کہ پروردگار نے خلق کیا ہے، یہ پہاڑوں کو خلق کیا ہے، تو پہاڑ کوئی اونچا ہے کوئی نیچے ہے، ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا۔ درختوں کو پروردگار نے خلق کیا ہے، کوئی درخت اونچا ہے کوئی درخت نیچا ہے، توجہ ہے سارے۔ اب میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے، سارا مجمع اس کے گلے میں آئے گا کہ تجھے اللہ کی خالقیت پر اعتراض کا حق کس نے دیا ہے؟ وہ خالق ہے، جیسے چاہے سورج کو بنائے، جیسے چاہے چاند کو بنائے، جیسے چاہے ستاروں کو بنائے، جیسے چاہے درختوں کو بتائے۔ جب اللہ کی خالقیت پر تو اعتراض نہیں کر سکتا، اس کی ہدایت پر اعتراض کا تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ وہ ہادی بنائے گا، وہ جیسے چاہے گا ویسا ہادی بنائے گا۔ نہ تو توجہ رہے اس کی خالقیت پہ اعتراض کر سکتا ہے، نہ اس کے ہادی بنانے پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھ لیجیے، یہ انسان ہے جس کو پروردگار نے کہا کہ ہم نے اسے احسن الخالقین، ہم نے اسے احسن الخالقین ہم ہیں، ہم نے اسے اچھی خلقت دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اسے آسن تقویم میں خلق کیا، پھر اسے ہم نے جہالت کی طرف، اندھیروں کی طرف دھکیل دیا، پھر اسی انسان کے لیے پروردگار نے کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان ظالم بھی ہے، یہ انسان جاہل بھی ہے۔ اب تھکے ہوئے بندوں سے میری بات نہیں ہے، کیا جی اسی پروردگار نے کہا یہ انسان جاہل ہے، اسی قرآن نے کہا یہ انسان نجس ہے، اسی قرآن نے کہا یہ انسان اسفل السافلین ہے، اندھیروں میں ہے، اسی قرآن نے کہا یہ انسان ظالم بھی ہے، یہ انسان جاہل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی قسمیں اللہ نے قرآن میں اس انسان کی بیان کی ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، نجس بھی ہے، توجہ ہے، جاہل بھی ہے، یہ اتنی قسمیں ہیں۔ اگر یہ نبی تم جیسا ہے، پھر مجھے وہ قسم بتاؤ تمہاری کون سی قسم ہے جس جیسا یہ نبی ہے؟ اور بولو صحیح میرے ساتھ، کسی کو سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولے۔ توجہ فرمانی صاحب میں، جب تیری اتنی قسمیں ہیں تو کم از کم درود پڑھتے ہو؟ بولو سی میرے ساتھ، سارے مسلمان پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا کوئی پڑھتا ہے وعلی آل محمد، بات ایک ہی ہے، محمد پر درود، محمد کی آل پر درود۔ توجہ فرمانی صاحب، جس پر درود کے بغیر نماز اللہ قبول نہ کرے، بس وہی درود کے لائق ہے۔ اللہ کہتا ہے محمد پر، محمد کی آل پر درود، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ توجہ ہے سارے؟ اجے 10 منٹ رہن دینے آخو تو پورے کر لیں۔ اچھا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو۔ ٹھیک ہے گل ہے، اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، ایمان والوں کو حکم ہے تم بھی پڑھو۔ تو معلوم ہوا جن پہ درود پڑھا جا رہا ہے وہ اور ہیں، بولو صحیح میرے ساتھ، جن پہ درود پڑھا جا رہا ہے اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ انہیں اس لائق سمجھتا ہے تو ان پہ درود پڑھتا ہے۔
بولو صحیح میرے ساتھ، ان کو سمجھ آئے، اللہ انہیں اس لائق سمجھتا ہے تو اللہ ان پہ درود پڑھتا ہے، اور ملائکہ پڑھتے ہیں۔ ملائکہ کو سارے مسلمان نوری مانتے ہیں۔ اچھا، نوری جن پر درود پڑھتے ہیں، اللہ جانے وہ بشر کتنے کامل ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ بھی درود، محمد بلندر سلام، اللہ صلی علی محمد۔ توجہ ہے سارے، گل میں مکمل کر لیں۔ اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، ایمان والوں تم بھی پڑھو۔ اچھا، پھر بھی ایمان والوں سے درود مانگا ہے، بے ایمانوں سے پھر بھی نہیں مانگا۔ توجہ فرمائیں، لفظ قرآن کے یہ، ایمان والوں تم بھی درود پڑھو۔ اچھا، درود پڑھا جا رہا ہے، جب سے ہم ہیں ہمیں حکم ہے درود پڑھنے کا، جب سے وہ ہے تب سے وہ پڑھ رہا ہے، بس جب سے وہ پڑھ رہا ہے تب سے کوئی تو ہے جس پر پڑھ رہا ہے۔ ہائے ہائے، توجہ فرمائیں، بولا کوئی تو ہے جس پہ وہ پڑھ رہا ہے، اللہ بھی پڑھ رہا ہے۔ گل میں توڑے نال کرنی ہے، توجہ کرے میرے، بیٹھو بابا جی، اللہ بھی پڑھ رہا ہے، توجہ کرے سارے، اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں، ایمان والوں سے حکم ہے تم بھی پڑھو۔ معلوم ہوا اگر آج دنیا تجزیہ کرے تو میرا خیال ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں نکلے گا جس وقت ایک اس لمحے میں محمد اور اس کی آل پہ درود نہ پڑھا جا رہا ہو۔ یہاں مجلس ہو رہی تم پڑھ رہے ہو، جہاں جہاں واز ہو رہا ہے پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں نعت خوانی ہو رہی ہے پڑھا جا رہا ہے، بولو صحیح میرے ساتھ، جہاں نماز کا وقت ہے پڑھا جا رہا ہے، بولو تو صحیح میرے ساتھ۔ کوئی مزاروں پہ بیٹھا پڑھ رہا ہے، کوئی درباروں پہ بیٹھا پڑھ رہا ہے، یعنی پوری کائنات میں ایک لمحہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ درود کے لیے رکا ہو۔ جن پر ایک لمحہ بھی درود نہیں رکتا وہ تم جیسے ہیں۔ بولو وہ تو پڑھ رہا ہے نا۔ اچھا، اللہ بھی پڑھ رہا ہے، سلامت رہو، اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب سے اللہ ہے پڑھ رہا ہے، جب تک اللہ رہے گا وہ پڑھتا رہے گا۔ پھر تجھے کیا اختیار ہے کہ ان کی زندگی کے بحث کرے کہ یہ کب سے ہیں، کب تک ہیں؟ حیدری جب سے درود پڑھنے والا ہے وہ کسی پہ پڑھ رہا ہے، کوئی ہوگا تو اس پہ پڑھے گا۔ توجہ ہے سارے، درود اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے ملائکہ۔ اچھا، ہوں میں گل جڑی تواڈے نال کرنی، اللہ کہتا ہے ایمان والو تم بھی ان پہ درود پڑھو۔ اب درود پڑھو، کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا، ہوں تسی ان کرے اے بسم اللہ جی ترجمہ کرواؤ علماء سے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں تم درود پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج۔ توجہ کرے میرے اللہ، ایک منٹ رکے ذرا، ایک منٹ۔ اللہ کہہ رہے ہیں درود پڑھو، توجہ کرے میرے اللہ، میں بڑی، اللہ کہہ رہے ہیں درود پڑھو، تم ایمان والو تم درود پڑھو۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں پروردگار تو بھیج۔ معلوم ہوا ہم نے اعتراف کر لیا کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم ان پر درود کے بھی لائق نہیں ہیں کہ ہم ان پہ بھیجیں، وہ ہیں اتنے بڑے، اگر بھیجے تو وہی بھیجے۔ توجہ رہے حیدری، ہاں اگر بھیجے جی او سلامت رہو۔ ہم کہہ رہے اللہم صلی علی، اے پروردگار تو بھیج، بسم اللہ، اے پروردگار، توجہ کرے، جلدی کرے ذرا، جلدی کرے، بس ٹھیک ہو گیا، بس بڑے نہیں، ٹھیک ہے،
اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، بسم اللہ۔ اچھا توجہ کریں سارے میرے، وہ عقیدت ہے ہر کسی کی اپنی۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج۔ اللہ کہہ رہا ہے تم بھیجو، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج۔ معلوم ہوا ہم نے اعتراف کر لیا کہ وہ ہم سے اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان پہ درود بھی نہیں بھیج سکتے۔ ہم پلٹ کے کہتے ہیں پروردگار جیسے وہ ہیں تو جانتا ہے، تو ان پہ بھیج۔ اس لیے تو ہی بھیج، ہماری جرت نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ وہ بہت بڑے ہیں اور جن کو اللہ نے درود کے لیے بھیجا ہے کہ ان پہ درود پڑھا جائے، کسی کو حق نہیں ہے کہ ان پہ تنقید کرے، کسی کو حق نہیں ہے کہ ان پہ نقائص تلاش کرے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، اگر نقائص ہوتے تو اللہ درود نہ پڑھتا۔ اللہ کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں نے کوئی نقص نہیں رکھا۔ اب جو نقص نکالے گا وہ والدہ سے پوچھے، والدہ سے پوچھے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہتا ہے والآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تیری پہلی زندگی سے تیری آخری زندگی کو بہتر نہیں بنا دیا۔ توجہ کریں سارے، تیری پہلی زندگی سے تیری آخری زندگی کو بہتر نہیں بنا دیا۔ پہلی زندگی کیا تھی؟ یہ عبادت کرتا تھا، وہ معبود کہلاتا تھا۔ یہ سجدہ کرتا تھا، بولو صحیح میرے ساتھ، اے ہمارے سجدوں سے وہ مسجود نہیں ہے، نہ ہی ہماری عبادتوں سے وہ معبود ہے۔ ذرا کم از کم اپنے سجدے پہ غور تو کر۔ تو چلا سارے کام چھوڑ کے سجدے کے لیے مسجد میں پہنچا، وضو کیا، جب تو مصلی پہ کھڑا ہوا ہے تجھے دن کے بھولے ہوئے سارے کام یاد آ گئے۔ وہ بھی کرنا سی، وہ بھی کرنا سی، ٹھیک ہے، سارے بھولے ہوئے کام یاد آ گئے۔ یہ اس سجدے کا کمال نہیں ہے کہ وہ مسجود کہلا رہا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے تیرے خیالوں والے سجدے کو رد نہیں کیا۔ یہ تیرے سجدے کا کمال نہیں ہے، یہ کمال اس ذات کا ہے کہ اس نے تیرے خیالوں والے سجدے کو رد نہیں کیا۔ کوئی ایسا سجدہ کرنے والا ہے کہ تیر نکال بھی لیا جائے، بولو سے میرے ساتھ، تیر نکال بھی لیا جائے تو سجدے میں خلل نہیں آتا۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، تلوار چل رہی ہو تو اس کی زبان پہ یہی جملے ہوتے ہیں، یا ہوا، یا من ہوا، کیفا ہوا، حیثو ہوا۔ علی تلوار چلا رہے ہیں نا، لیلۃ الحریر ہے، جنگ چل رہی ہے۔ چلتی ہوئی جنگ میں مالک اشتر کہتا ہے بس مجھے اتنا پتا چلا جب تکبیر علی کہتا تھا تو سمجھ آتی تھی کوئی قتل ہو گیا ہے۔ توجہ فرمانی، سمجھ آتی تھی کہ کوئی قتل ہو گیا ہے، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہے یا ہوا، یا من ہوا، کیفا ہوا، حیثو ہوا، وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے۔ توجہ ہے سب رات کی، یعنی تلوار بھی چل رہی ہے اور درس توحید بھی ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے نا علی لڑتے لڑتے مد مقابل کے سامنے آئے، لڑتے لڑتے علی مد مقابل کے سامنے آئے۔ مد مقابل نے دیکھا، اچھا یہ سب کو پتا تھا کہ یہ علی ہے۔ توجہ فرمائیں، جرت اور شجاعت میں ہر کائنات کا بندہ یہ مانتا تھا۔ کبھی آپ نے وہ پڑھا ہے نا کہ جو رسالت ماب نے کہا کہ علی حق مہر کے لیے کیا دو گے؟ کہا میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ محمد فرماتے ہیں گھوڑا شہ سواروں کی زینت ہوتا ہے،
تلوار سے مجاہد نے لڑنا ہوتا ہے. زرہ ہے علی تجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. زرہ سے دفاع کیا جاتا ہے نا. فرمایا علی زرہ کی تجھے ضرورت نہیں ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مجھے دکھائے کہ کسی ہاشمی نے پشت پہ کبھی زرہ پہنی ہو. جس نے بھاگنا نہیں اسے ضرورت ہی نہیں ہے. جسے بھاگنا جس نے بھاگنا نہیں ہے اسے ضرورت کیا. توجہ ہے. سامنے مد مقابل آیا، کہا مد مقابل نے یا علی. توجہ فرمانی صاحب. تلواریں نکلی ہوئی ہیں، ایک تلوار دوسری تلوار کے سامنے کھڑی ہے. ایک لمحے وار چلے گا کسی کی گردن اڑ جائے گی، اور وہ کہتا ہے یا علی میدان جنگ میں تلواریں نکلی ہوئی ہیں. کہتا ہے یا علی سنا ہے تو سخی ہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں تو نے سنا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہی سخی ہے. یا علی اگر تو سخی ہے جو مانگوں گا دے دو گے. علی فرماتے ہیں تو کوئی مانگنے والا اکیلا ہے، کائنات مانگ رہی ہے، ہم دے رہے ہیں. دیکھ کے کہتے ہیں اگر دے سکتا ہے تو یہی تلوار جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ تلوار مجھے دے دے. علی نے ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں کیا، تلوار کو اچھالا، دشمن کی طرف پھینک دیا. دشمن آگے بڑھا، اس نے تلوار کو اٹھایا، اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. علی کی تلوار کو اٹھا کے دونوں تلواریں علی کے سامنے لہرا کے بڑے تکبرانہ لہجے میں کہتا ہے یا علی اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. توجہ ہے یا علی نے ہتھے نہ لی، کہا یا علی اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. اب یہ ہے علی. علی مسکرا کے فرماتے ہیں وہی بچائے گا جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچایا ہے. وہی بچائے گا جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچایا ہے. اور بابا اسی پہ تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، علامہ اقبال کو چھوٹا بندہ نہیں ہے. اسی پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. وہ مولوی کی جنگ نہیں تھی، مولا کی جنگ پہ اس نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کہا وہی بچائے گا جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچایا. آیا قدموں میں گرا، تلواروں کو علی کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے. جو میدان میں صداقت رسول کو منوا لے اسے علی کہتے ہیں. کہا تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ. علی نے میدان جنگ میں کافر کو کلمہ پڑھایا. توجہ فرمانی صاحب. علی نے میدان جنگ میں کافر کو کلمہ پڑھا کے کائنات کو درس دیا کہ علی اسے کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں بھی درس توحید یاد کرائے، درس نبوت یاد کروائے، جو میدان جنگ میں الوہیت کو منوائے، رسالت کو منوائے، وہ سجدہ کرنے والا علی جب فتح کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. کہا میرے پروردگار آج علی کو فخر ہے کہ اس نے تیری توحید کا دفاع کیا ہے، اس نے تیرے مصطفیٰ کی نبوت کا دفاع کیا ہے. بس دنیا
اگر اس خاندان کو سمجھ جاتی. زہرا کا لال ہے نا، ایک جنازہ اٹھاتے ہو نا، خاندان تو روتا ہی روتا ہے، دوست بھی رو رہے ہوتے ہیں جن سے وہ جدا تھے. اللہ جانے یہ حسین کا حوصلہ ہے. حسین کبھی حبیب کی لاش اٹھا رہا ہے، کبھی جون کی لاش اٹھا رہا ہے، کبھی مسلم ابن اوسجہ کی لاش اٹھا رہا ہے. اور دنیا والوں، یہ میں نے جملہ تو کہہ دیا، وقت نہیں کسی تشریح کا، صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، سالم لاش اٹھانا اور بات ہے، لاشوں کے ٹکڑے اٹھانا اور بات ہے. یہ زہرا کا لال ہے جو کبھی کسی لاش کا ٹکڑا، کبھی کسی لاش کا ٹکڑا، 72 لاشوں کو گنج شہداء میں اکٹھا کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے میرے پروردگار اب تو تیری توحید بچ گئی ہے. حسین نے اپنا سارا خاندان تیری ذات پہ قربان کر دیا ہے. زہرا کے لال نے 72 شہداء کی قربانی ایک دن میں پیش کر کے بتایا کہ حسین جیسا کسی کا حوصلہ ہے کہ جو اکبر کی لاش اٹھا رہا ہے، جو قاسم کی لاش اٹھا رہا ہے، جو اون و محمد کی لاشیں اٹھا رہا ہے. بس مسلمانوں، بس مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے، کبھی تاریخ سے تم نے پوچھا ہے کہ یہ جو زہرا کا لال تھا، جن پہ اللہ درود پڑھتا تھا، جن پر ملائکہ درود پڑھتے تھے، جن کے کپڑے جنت سے آتے تھے، ان کو کسی نے کفن دیا تھا؟ بس اتنا سوال ہے. کبھی علماء سے پوچھنا کہ وہ جو نواسہ رسول تھا، وہ جو رسول کی پشت پہ بیٹھ جائے محمد اپنے سجدے کو طول کے دے دیتے تھے، وہ جو شانوں پہ بیٹھ کے مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا، اس کی لاش کسی نے دفن کی ہے؟ 3 دن تک بطول کے بیٹے کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. اور عزادارو، جو کوئی گزرتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا. مجھے ایمان سے بتاؤ، کیا قتل حسین پہ بات رکی ہے؟ اب دنیا جو یزید کی وکالت کر رہی ہے، کیا قتل حسین پہ بات رک گئی تھی؟ کیا رسول کی بیٹیوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہیں پھرایا گیا؟ کیا امام زین العابدین کی پشت پہ دنیا نے تازیانے نہیں مارے؟ کیا محمد باقر علیہ السلام کے رخساروں پہ تازیانے نہیں مارے گئے، تماچے نہیں مارے گئے؟ کیا حسین کی بیٹی جب سوتی تھی تو کان دکھتے تھے، دیکھ کے کہتی ہے میرے کانوں سے در میری زندگی میں چھین لیے گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.